السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت استقبال ہے شمشیر حقلہ پنچھی صاحب کو۔ ہوں ہم جڑو سوال و جواب کو سیشن شروع کراں۔ سر میرو سب تو پہلا سوال یہ ہے کہ 15 نومبر نا ٹرائبل پرائیڈ ڈے منان کو مرکزی حکومت نے اعلان کیو تے اس کا منان کی اہمیت دسو تے اس سنگ قبائلی طبقہ کو حوصلہ کس طرح بدا کو اس بارے ہم اپنی جڑی ہے خیالات کو اظہار کرو جی سر۔ جناب طارق ابرار صاحب ہوں عرض کروں کہ جڑو گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ فیسٹیول یہ ہے جڑو 15 نومبر 2021 نا ٹرائبل ڈے منان کو ہوں اس میں ہندوستان کا وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کو بہت شکریہ ادا کروں اور انہوں نے بہت ہی مبارکباد دوں کہ انہوں نے ہندوستان کا اس شیڈول ٹرائب طبقہ نال تعلق رکھنے والا جڑا لوگ ہیں جڑا کہ تعلیمی سماجی اقتصادی طور پر پسماندہ ہونے کی وجہ تو گورنمنٹ آف انڈیا نے شیڈول ٹرائب کا زمرہ میں شامل کیا ہے، اور انہوں میں جموں کشمیر کا ہمارا گجر بکروال طبقہ بھی شیڈول ٹرائب اسٹیٹس کا زمرہ میں ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑو سمجھو اس فیصلہ کا نال یو ایک دن منان کا سلسلہ نال حوصلہ ملیا ہے، اور انہوں کی ہمت بڑی سمجھو کہ بہت بڑھے گی، کیونکہ ایک گورنمنٹ کی طرفوں سرکاری سطح پر ہر سال یہ دن جڑو ہے ٹرائبل ڈے منایا جائے گا۔ سمجھو کہ یہ بہت بڑو ایک ایم کم کیو ہے جناب نریندر مودی صاحب کی سرکار نے، اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ یہ جڑا پچھڑیا ہوا پسماندہ لوگ ہیں جڑا شیڈول ٹرائب کا اسٹیٹس کا زمرہ میں انہوں نے ایک بہت بڑو سمجھو کہ پہلی بار ایک حوصلہ ملا گو کہ ماری بھی کا ایک سرکار کی طرفوں ایک دھیان دیتو گیا ہماری طرف، اور ہماری شناخت نہ ایک بنائے رکھنے واسطے ہر سال گورنمنٹ کی طرفوں دن منایا جاؤ۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس کے نال خاص کر کے پورا ہی ہندوستان کا جڑا کوئی شیڈول ٹرائب طبقہ نہ تعلق رکھنے والا لوگ ہیں مختلف اسٹیٹاں میں ہندوستان کی جنہ اسٹیٹاں کا شیڈول ٹرائب طبقہ کا لوگ ہیں انہوں نے، اور خاص کر کے جموں کشمیر کا حوالہ نہ گل کروں، جموں کشمیر میں جو ہمارا شیڈول ٹرائب اس یونین ٹریٹری میں جس میں گجر بکروال ہیں، سپی ہیں، گدی ہیں، یہ بھی بہت پچھڑیا ہوا پسماندہ لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑو اس نال حوصلہ ملا ہوا انکریجمنٹ ہوئے گی، اور یہ کافی موسم جو کہ بہت اچھا فیصلہ، اور اس کے بچ ایک دے اس دن کی مناسبت نال بیٹھ گئے گورنمنٹ کا جڑا اعلیٰ عہدیدار ہوئے گا انہوں نال بھی اس شیڈول ٹرائب طبقہ نال تعلق رکھنے والا لوگوں کا مسائل اور مشکلات جڑا ہیں وہ انہوں کے سامنے لے جا سکن کو بھی ایک پلیٹ فارم ہی مل گیا۔ دوسرا نمبر آپس میں بھی جڑا شیڈول ٹرائب کا لوگ ہیں باشعور دانشور لوگ سوشل ایکٹیوسٹ یا آفیسر لوگ وہ بھی بیٹھ گئے اس دن کی حوالہ نال ایک اپنا معذروں کرے گا کہ ہمنا جڑا ہماری پسماندگی کی دور کرنے واسطے گورنمنٹ کی طرفوں جڑی شیڈول ٹرائب زمرہ کا تحت سہولیات اور مراعات دیتی جا رہی ہیں ان میں کتنی خامی رہی ہیں پیچھے اور کتنی سستی اور لاپرواہی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف، اور انہوں سستیوں اور لاپرواہی نہ دور کرنے واسطے کہ گورنمنٹ نے ہمنا مشورہ دینا چاہیے، اور کس طرح وہ صحیح شیڈول ٹرائب کو جو اسٹیٹس کی تحت سکیم میں انہوں نے امپلیمنٹ کرایا جائے، یہ بھی ایک سمجھو اس دن بیٹھ گئے ایک آپس میں برادری جڑی شیڈول ٹرائب ہے انہوں نے لوگوں نے بھی ایک موقع ملا ہو کہ وہ ہر سال بیٹھ کے اپنوں محاسبہ بھی کریں گا اور اپنوں ایک قسم کو موازنوں کر گا کہ ہمنا آج تک اگر اتنا سالہ تو شیڈول ٹرائب ملے ہوئے اس میں جڑی گورنمنٹ کی طرفوں سکیم میں سہولیات اور مراعات ہیں انہوں کو کتنا ہمنا فائدہ مل رہی ہے اور کتنی ملی اور کیوں نہیں ملی اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ ایک چلو منظم ہوگا پھر سرکار کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اس کیونکہ یہ سرکار کی طرف دن منائے جا رہے ہیں، اور قدرتی بات ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں بلاک لیول پر یہ جڑو ہے گورنمنٹ کا افسران کی موجودگی میں منایا جائے گا، تو وہ تو شیڈول ٹرائب لوگوں نے موقع ملا ہو کہ وہ اپنا پرابلم اور ڈیفیکلٹیز جڑی ہیں مسائل اور مشکلات وہ سامنے رکھیں گا سرکار کا، اور سرکار کی فوری توجہ بھی رہے گی، تو یہ بہت اچھا ہوں بہت اس طرح ویلکم کروں۔
بہت بہت شکریہ، تم نے بڑو اچھو وضاحت کی اور تفصیلی جواب دیتو کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے، دو عزم کرنا چاہیے، دو یہ دن جڑو ہے تہیو کرن کو جدوجہد آغاز کرن گے، کافی ایشوز جڑا ہے نواں بھی ڈیولپ ہو جائیں اور پرانا بھی جڑا ہے اسی طرح پہ آئیں، اور قوم بکھری ہوئی ہے اس نو منظم کرن کی ضرورت ہے۔ تو سر میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ گجر قوم کی تاریخ کے حوالے نال تم دسو کہ یا قوم کتوں شروع ہوئی، ریسرچرز جڑا ہے انہاں کی الگ الگ رائے دے، تم ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ کیا نام استاد ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، تم نے کافی اس پر ریسرچ کی ہے، تے تم اس بارے دسو کہ گجر قوم کی شروعات کتوں ہوئی اور کت کت انہوں نے پرورش پائی۔ جناب طارق ابرار صاحب، اس بارے میں بات کروں کہ قوم گجر ایک جنگجو قبیلہ کو مجموعہ ہے۔ جی یہ آج کل ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور روس میں بعد ہے اچھی تعداد میں۔ اس طرح سے دنیا کا باقی ملکوں میں گجر اس وقت تمہیں ملے گا آباد، کیونکہ کچھ لوگ کسی کاروبار کا سلسلہ میں چلے گیا، کوئی کسی جی جی طریقہ نہ چلے گیا، لیکن اچھی آبادی والا اگر ہم علاقہ مان گا چلا جڑا دنیا میں ہے وہ یہ میں ملک جڑا دسیا کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور روس میں اچھی آبادی جنہیں اچھی تعداد میں گجر آباد ہے۔ اور مختلف زبانوں کی جڑی ماں مختلف ملکوں کی زبانوں ماں گجر لفظ ماں اگرچہ قدرے فرق پیو ہے لیکن پوری طرح بدلو نہیں۔ مثلاً گرجر، گوجر، گورجر، گجر، گودر، گورگ، کوچر اور گورج وغیرہ جی جی یہ جنہیں مختلف ملکوں کی جڑی زبان ہے انہاں ماں لفظ گجرنا جو ہے اس زبانہ کا اس لہجہ کا حساب نال ادا کی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کی اصلی شکل و گرجر موجود ہے۔ اور ہندوستان میں اگر تم جموں کشمیر تو باہر چلے جائیں ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں، کیونکہ ہندوستان کی 12 ریاستوں میں گجر آباد ہے، اور ہندوستان کی جموں کشمیر تو علاوہ 11 جڑی ریاستیں انہوں میں گجر آباد ہیں، انہوں میں ہندو گجر بھی ہیں، سکھ گجر بھی ہیں، مسلمان گجر بھی ہیں، جین گجر بھی ہیں۔ تو جموں کشمیر میں سارا گجر آباد مسلمان ہے۔ اسی جی طرح جی ہندوستان میں پرا جڑا گجر ہے کہ گرجر، اور جڑا جموں کشمیر کا عام کا گجر، اسی جی طرح اگر تم پاکستان میں چلے جاؤ ادکی کا گجر۔ اچھا اسی طرح یہ مختلف ملکوں کی زبانوں میں اس طرح الگ انداز نہ بولے گئے ہے جناب میں جرا ذکر کرے میں۔ باقی جی گجراں کو ایک جو ہے نا ایک نسلی خاصیت کو بھی ایک الگ نمونہ ہے۔ جس طرح تم دیکھو گجراں کو رنگ صاف، قد لمو، لمبی نک، چوڑو متھو، لمو سیر، ان کی نسلی خاصیت کو ایک نمونہ ظاہر کرا ہے۔ گجراں کو جو اندرونی نظام ہے گجر قوم کو کافی مضبوط ہے۔ سینکڑا گوتراں کا مختلف افراد اپنا اپنا فخر نال گجر کے، ان کی مادری زبان گوجری ہے، اور جی جی ہر علاقہ کا گجر چاہے بے دوجا گجر نالوں لکھاں میل دور بعد میں گوجری زبان بولے۔ باقی ہندوستان میں اس وقت جڑا ہے ہندو گجر بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ اپنا خونی رشتہ کی ایک دوسرے نال منے اور آپسی بھائی چارہ نال رہیں، اور اپنا خونی رشتہ جڑا ایک دوسرے کا نال وہ تسلیم کریں۔ تے باقی تم نے جڑا سوال کیو کہ گجر وہ تاریخ دانا کا حوالہ نال ہم گل کراں تے ہندوستان کا گجراں کا بارے میں تاریخ دانا کی دو رائے ہے۔ کچھ تاریخ دان گجراں نا ہندوستان کو پرانا بسلیک منے، اور یہ کہ یہ آریاں کی جڑی ہے نسل ہے۔ تے کچھ تاریخ دان کہ نہیں یہ 5ویں 6ویں صدی میں وسط ایشیا تو آ گیا ہندوستان میں بعد ہویا۔ تو اس پر میں بھی کافی ریسرچ کری، کھوج کری، تحقیق کری، اور میرا یہ نظریہ ہے کہ گجر جڑا ہے یہ ہندوستان کی پرانی بسنیک قوم ہے یہ کی، اور یہ آریاں کی نسل ہے۔ اور آریہ میں جس وقت کام کاج کا بنیاد پر جڑی یہ تقسیم ہوئی آریہ ماندہ اس میں جڑا لوگ حکومت کو کام کرے تھا انہوں نے کشتری کیوں گیو، اور جڑا لوگ تجارت کو کم کرے تھا انہوں نے ویش کیوں گیو، جڑا محنت مزدوری کرے تھا انہوں نے شودر کیوں گیو، جڑا کوئی پڑھن پڑھانا کو کم کرے تھا انہوں نے برامن کیوں گیو۔ تے وہ آریہ کا اس دور میں جو ہے یہ ایک سلسلہ تو کہ
حکومت کرنے والا کشتری وے تھا، اور انہاں کشتریاں ماں جس وقت کو جنگ و جدل ماں کوئی ایک اچھو کارنامہ انجام دے تو اس نے وہ گرجر خطاب دے تھا. گرجر جو سنسکرت کو لفظ ہے، اس کو جی جی مطلب ہے بہادر. اور جی یہ جو ہے اس کی پرانی سنسکرت کی کتابوں میں ذکر ملا ہے. اور وہ عرض کروں کہ ایک ہندوستان کا بڑا اتر پردیش ریاست کا بہت مشہور ایک عالم انہوں نے کو سنسکرت کو سنسکرت کا ایک بڑا عالم ہوئے ہیں جی جی پنڈت واسودیو پرساد جڑا یہ ہندوستان کے اتر پردیش ریاست کا بنارس ضلع کا تھا. جی جی انہوں نے یہ چیز اپنے ثابت کری کہ قدیم سنسکرت کی کتابوں میں کشتری طبقہ کا اعزاز واسطے گجر لفظ بھی قدیم کتابوں میں جو ہے نال آیا ہوا ہے. اور شری رادھا کانت جی ایک بہت بڑا اسکالر ہے، بہت اپنا دور کا وہ منیا پڑمنیا میں ایک سنسکرت کا بڑا قواعد و گرامر کا بڑا ماہر تھا. انہوں نے بھی سنسکرت کی قواعد و گرامر تو گجر لفظ کا تجزیہ کر کے لکھو ہے کہ یہ لفظ قدیم کشتریوں کا استعمال میں آیا ہے. سنسکرت کی لغت میں بھی اس کی تشریح موجود ہے. جی جی اس کے علاوہ سائنس کی روح نال بھی کچھ تجربات کر گئے. گجر قوم کا خون اور نقش و نگار نہ پوری طرح معنوں کر گئے. پتہ چلیو ہے کہ گجر آریہ نسل نہ تعلق رکھے. جی جی گجرات نال بھی انہاں کو کے دیکھو تعلق ہے؟ گجرات کو تم نے عرض کروں کہ جس وقت مہابھارت جنگ ماں کشتریاں نہ ہار ہو گئی، اور اس وقت جو ہے کرشن جی مہاراج نے بچیا کچے جڑا کشتری تھا انہاں نا گٹھا کر گئے. کیوں جڑا کشتریاں کا 3 خاندان تھا نا، سورج ونشی، چندر ونشی اور یادو ونشی. مہابھارت جنگ تو بعد انہوں نے یکجا اور متحد کر گیا کرشن جی مہاراج نے، کیوں اے کشتریوں پچھم کی طرف ہجرت کر جاؤ ورنہ کشتری خون روئے زمین سے مٹ جائے گا. وہ جڑا کشتری جڑا انہوں نے گجر نام دے گا بھیجو پچھم کی طرف، اور وہ گجر نام دے گا انہوں نے بھیجو تو بھیجا آج تا بعد ہویا انہوں نے اس علاقہ انہوں نے گجرات رکھیو. تو گجرات جڑو ہے یہ گجراں کی وجہ تو جو ہے مشہور ہوئے. اور ہندوستان جس نے ایک زمانہ میں آریہ برت بھی کیوں جاتا ہو. آریہ برت میں یہ ایک سلسلہ جو ہے کہ اس میں قوما کا نام اور علاقہ کا نام مشہور ہویا، نہ کہ علاقہ کا نام اور قوما کا نام مشہور ہویا. ہوں عرض کروں ہندوستان کا ایک بڑا تاریخ دان ریاست اتر پردیش کا گورنر بھی رہا جناب کے ایم منشی صاحب. وہ گجر طبقہ کا تعلق نہیں رکھا تھا لیکن وہ بڑا ہسٹورین تھا. انہوں نے گجر طبقہ پر ایک ہسٹری لکھی، اس کو نام ہے دا گلوری دیٹ واز گجر دیش، وہ انگلش میں. اس میں انہوں نے لکھی کہ نہیں جی یہ گجرات کا جڑا ایک علاقہ وہ نہ تو، اور گجرات میں رہنے والا سارا نہ گجر کیوں جاتا، اور اتو ہی اگے جا گیا جیاں جیاں پھیلیا تو گجر نام مشہور رہا تھا. اس کا جس کو پبلش ہوئی تو بہت اس کے اوپر تنقید ہوئی، اور ہندوستان کا بہت بڑا تاریخ دانوں نے اس نظریہ انہوں نے اتفاق نہیں کرے اور اس کے اوپر اختلاف کرے. اور پھر ایک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا ایک بہت بڑا اچھی مہارت رکھنے والا اسکالر تاریخ دان تھا جناب یتیندر کمار ورما صاحب، گجر تھا خود بھی. انہوں نے ایک اسے کے ایم منشی صاحب کی تاریخ کا مقابلہ میں لکھی گجر اتہاس ہندی میں. اس میں انہوں نے ثبوتاں نال ثابت کری ایویڈنس نال کہ بھئی ہندوستان میں رہنے والا لوگ جڑا ہے ہندوستان میں رہنے والی قوما کا نام اور علاقہ کا نام مشہور ہویا. ہندوستان میں علاقہ کی وجہ تو کا ایک قوم وجود میں نہیں آئی، قوم کو نہ کسی علاقہ کا نام کی وجہ تو نہیں مشہور ہوئے. اور انہوں نے نظریہ نہ غلط ثابت کریو. تو جی تک تم گجراں کی گل کرے، گجر جس وقت ہندوستان ماں گجراں کو ایک بہت سنہری دور بھی رہے حکمران رہا ہندوستان کا گجر. اور گجر ہندوستان کا پیچھے گجراں کا جو دور حکومت ہو اس میں ہندوستان کی بہت اچھی تعمیر اور ترقی ہوئی اور عوام کی بڑی پھیلاؤ بہبود ہوئی. اور وہ عرض کرتا چلوں کہ جس وقت گجراں کی حکومت تھی ہندوستان پر، اس وقت انہاں کی حدود حکومتاں کی ذریعے وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی. اور ات دو بڑا مضبوط گجر حکمران ہوا ہے. ایک مہاراجا کنشک جڑو کشان خاندان نہ تعلق رکھا تو
جی کشانہ جی ناج کسانہ بھی کیوں جائے، اور جی جی ایک صوبہ ناگر، یہ دو جڑی حکومت تھی انہاں کی حدود وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کو انہاں حکومتوں کی تجارت وسط ایشیا تک ہوئی تھی۔ اس وقت جڑا ہے کچھ گجر جا گیا، وسط ایشیا میں آباد ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب گجراں کو زوال ہوئے، گجراں کو حکومت چلے گئی، چھن گئی حکومت۔ پھر ہندوستان میں دوبارہ گجراں نے منظم ہو گئے، پنجویں چھویں صدی کے درمیان ماں جڑو ہے دوبارہ گجراں نے ہندوستان میں حکومت قائم کی، اور اپنا ایک دوبارہ منظم ہو گئے ہندوستان کے بیچ میں حکمران بنیا تھا۔ اس وقت وسط ایشیا میں گجر آباد تھا، انہوں نے اچھا حالات دیکھا، اس کا گجراں کو ایک اچھا دیکھا سلسلہ تھا۔ وہ اتو آ گیا پنجویں چھویں صدی میں، کچھ گجر جڑا آ گیا ہندوستان میں آباد ہو گیا، تو وہ کچھ تاریخ دانوں نے یہ مان لیا نہیں جی یہ گجر جڑا ہے پنجویں چھویں صدی میں تو وسط ایشیا تو آ گئے تو بعد ہوا تھا، یہ سارا ہوتا ہے گا ہے۔ جبکہ قدیم اگر تم ہندوستان کی تاریخ پڑھو نا، سنسکرت کی یا دوسری تاریخ پڑھو نا، تو یہ ثابت ہے کہ گجر ہندوستان میں بہت برسہ تو بعد ہیں، آرین یا نسل ہیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ ایک دور ایسا آیا جس وقت دوبارہ پھر یہ گجر منظم ہو گیا، پھر انہوں نے اچھی حکومت قائم کری، اور بڑا اچھا ہندوستان میں مضبوط راجواڑا ہویا گجراں کا، حکومت گجراں کی ہوئی، مہر بوجھ جیسا گجر راجا ہویا۔ اور اس طرح اگر گل کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو پھر ایک دور آیا جس وقت بیرونی مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کرے، اور اس وقت انہوں کو مقابلہ گجراں نال ہویا، گجراں نال سامنے ہوئے، اور انہوں کو گجراں کی شکست ہوگی۔ تو گجراں نے جڑو ہے پھر کچھ گجر پہاڑاں کی طرف چلے گئے، جنگلاں کی طرف جا کے بس گیا، کیونکہ انہوں بیرونی حملہ نے گجراں نے بڑا ستایا پریشان کریو۔ تو کچھ گجر ریگستاناں کی طرف چلے گیا، تو کچھ جڑا کو میدانی علاقہ میں آباد رہا، تو انہوں نے اپنا اپنا گجر کہنا شروع کر دیتا، اور انہوں نے اپنا اپنا راجپوت کہنا شروع کر دیتا۔ راجپوت تو مراد وہ شخص جس کو باپ راجو ہے۔ تو اس وقت جڑا اس مسلمان دور حکومت کا بچوں بیرونی حملہ آوراں نال تاریخ دان آیا، خاص کر فارسی کا تاریخ دان، انہوں نے انہوں نے قومی جڑی ہے راجپوت لکھنی شروع کر دیتی، اور اتنا کوئی کہ انہوں کا آبا اجداد نے بھی راجپوت لکھنا شروع کر دیتا، اور گجر لفظ تاریخاں میں جو نکل گئے۔ پھر جس وقت دوبارہ یورپین مورخین آیا، انگریزوں کو دور قائم ہوئے، انہوں نے بھی کیا کریو کہ پھر مڑ گئے اسے فارسی کی تاریخاں کی بنیاد پر جڑا انہوں لوگوں نے جڑا گجر تھا انہوں نے راجپوت لکھنا شروع کرے، انہوں نے آبا اجداد نے راجپوت لکھنا شروع کرے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس وقت تاریخ کی لکھنے واسطے ماہر آثار قدیمہ بنایا گیا، اور ماہر آثار قدیمہ نے کھوج کری، ریسرچ کری، انہوں نے کچھ کتبہ ایسا مل گیا جنہ پر گجر لفظ لکھے ہو، تو اس وقت کا گجر حکمرانوں کو جنہوں نے فارسی تاریخ دانوں نے اور یورپین تاریخ دانوں نے راجپوت لکھے ہو، تو اس دور کا بے کتبہ ملیا جس وقت انہوں نے گجر لفظ لکھے ہو، تو انہوں نے راجہ کی قوم گجر لکھی ہوئی تھی۔ تو ایک نیو تاریخ دانوں انکشاف ہوئے کہ یہ لوگ تو بھائی گجر ہے، اور گجر ایک قوم تھی۔ اور پھر تاریخ میں جڑی ہے دوبارہ ایک شروعات ہوئی گجر قوم کی، اور پھر جڑا وہ پرانا گجراں کا حکمران ہویا راجا، انہوں نے پھر تاریخ میں لکھے ہوئے کہ یہ گجر قوم نے تعلق رکھے تھا، جی کیونکہ جی تم نے پتہ کتبہ جڑا ہے وہ جی تاریخ لکھنے میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور انہوں کی بنیاد پر تاریخ جڑی ہے لکھے جائے۔ کوئی بھی حکومت اگر رہی ہے، کوئی حکمران رہا ہے، راجا رہا ہے، اور انہوں نے دور حکومت کا کتبہ جڑا ہے وہی ایک تاریخ لکھنے واسطے بہت بڑا ایک مکمل ثبوت ہے۔ جی جی سر اور ہمارے سارے قدیمہ نہ کوئی ایسا کتبہ نہیں ملیو، ایک ٹھکری بھی نہیں ملی جس پر اس وقت کا بجرا جنہوں نے راجپوت لکھے گئے، تو گجر راجا نا لفظ راجپوت کا بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے، اور وہ گجر لفظ کتبہ پر ثابت ہوئے اس دور حکومت کا راجا کتبہ پر جنہوں نے راجپوت لکھے گئے تو۔ پھر جی اگر تاریخ کا حوالہ نہ ہم گل کرنا بڑی لمبی بھی ہو جائے طارق ابرار صاحب، جی میں سر عرض کروں کہ سر ہندوستان میں ایک ہندوستان گل میں پوچھنا میں چاہوں تھوڑا میں تم تھوڑا سنے گا، جی جی تھوڑا سنے گا، تھوڑا تو وقت لوں گا تھارو۔ ہوں گزارش کرتا چلوں کہ ہندوستان میں گجر قوم نال تعلق رکھنے والا بھی بہت سارا گجر تاریخ دانوں نے تاریخ لکھی، اور اس تو علاوہ جڑا گجر قوم نال تعلق رکھنے والا نیویں تھا جڑا لوگ جڑا اس طرح
تاریخ دان تھا جنرل، انہوں نے بھی لکھی تاریخ، اور وہ تم نا اگر گجر قوم نال تعلق رکھنے والا لوکاں کا حوالہ نال گل کروں کہ جڑی کوئی اہم تاریخ ہیں تو انہاں بارے میں ذکر کروں گا کہ ایک سب تو پہلا اردو کا حوالہ نال گل کروں، ایک مرات گجراں نور جمال صاحب نے ایک لکھی تاریخ جڑی کہ شائع نہیں ہو سکی، وہ اس کے بچ بھی انہوں تاریخ نے گزرا. جی نہیں وہ مرات گجراں الگ تھی، وہ شائع نہیں ہو سکی، جی لیکن اچھا. اس نام پر اس کو کافی کم ہوئے، انہوں نے لکھی تھی شیخ نور جمال چیچی گجر تھا وہ نور جی جمال. تو اس تو بعد ایک تاریخ لکھی گئی تاریخ گجراں، جی جی جناب حافظ عبدالحق چیچی صاحب جڑا سیالکوٹ کا رہنے والا تھا، جی یا جی ہندوستان کی آزادی تو پہلی گل ہے، یا جی 1947 تو پہلی گل دسو تم لوگوں. یہ جڑا حافظ عبدالحق چیچی سیالکوٹی صاحب تھا، انہوں نے لکھی تاریخ گجرا، اور انہوں نے لکھی ہو کہ گجر جڑا ہندوستان کا ہے یہ اس کی سکندر اعظم کی اولاد ہے. اچھا انہوں نے اپنی تحقیق میں وہ ثابت کرے ہو. پھر اس کے بعد مولانا عبد المالک چوہان صاحب جڑا رئیس کھوڑی تھا، وزیر مال بھی تھا اس وقت اس راجواڑہ ماں، جڑو اس پر رئیس کھوڑی ہویا وے وزیر مال بھی رہا باولپور حکومت ماں، جی انہوں نے جی ایک تاریخ لکھی شان گجر. اس کی جڑی پہلی جلد انہوں نے لکھی، اس میں گجرانا انہوں نے بڑی ثبوت تحقیق کر گئے، گجرانا ہندوستان کی حکمران قوم ثابت کریو، لیکن انہوں نے گجراں کا آبائی وطن کا متعلق اپنی جڑی تحقیق تھی وہ یورپین مورخین تک ہی محدود رکھی. انہوں نے انہوں نے گجراں کو جڑو ہے قدیم باشندوں ہندوستان کو نہیں منیو اس پا انہوں نے، لیکن دوجی جلد میں لکھ رہا تھا، بدقسمتی کہ وہ شائع نہیں کر سکیا. انہوں نے اس میں شاید میں جس طرح سننے میں آیا کافی لوگوں کو جنہوں نے میں دیکھی ہے جی کہ وہ شائع نہیں ہو سکی، جی جی اس میں انہوں نے دوبارہ کھوج کر کے یہ ثابت کرے تو کہ یہ ہندوستان کا پرانا بسریک ہے. اس تو بعد ایک بڑی تاریخ مدلل جس نے کو بڑی مکمل تاریخ گجر لکھی گئی، جس کی مصنف ہندوستان کے اتر پردیش ریاست کا سہارنپور ضلع کا رہنے والا رانا علی حسن چوہان صاحب ہوا، پیشہ تو انجینئر تھا. جی جی انہوں نے ہندوستان کی آزادی تو پہلے ہی تاریخ گجر پر کام شروع کرے تو لکھن کو، اور بڑی کھوج انہوں نے کری، بہت ریسرچ کر گئے، بڑا گھوم پھر گیا، اور سنسکرت کی پرانی کتابوں کو مطالعہ کر گیا اور پرانا بے ثبوت اکٹھا کر گئے. انہوں نے تاریخ گجر لکھی جڑی کہ ہندوستان کی آزادی تو بعد 1947 تو بعد 1960 میں 5 جلد شائع کری انہوں نے اردو میں. جی انہوں جی نے وہاں گجر قوم نے ہندوستان کو بڑو پرانو بسنیک بھی ثابت کریو، آریاں نسل تو ثابت کریو، اور انہوں نے گجرانا ایک حکمران بھی ثابت کرے، اور گجر حکمرانہ کے دور حکومت کا جڑا ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں رول رہے کم ہویا، اس کی عوام کی فلاح و بہبود ہے اس کو بھی بڑو تفصیل ذکر کریو. اور پھر انہوں نے گجراں کی ہر گوت کو بڑو تفصیل نال ذکر کریو. بہت وہ سمجھو کہ وہ ایک کھوج کر کے انہوں نے لکھی، بڑی مدلل تاریخ ہے، بڑی مکمل تاریخ ہے. جی اس جی تو علاوہ پھر اور بھی بہت لکھی گئی، جرا ہندو گجر تاریخ دان تھا، انہوں نے لکھی ہے گجروں کا پرمبک اتہاس، اور بھی کافی لکھی گئی. پھر ہمارا پونچھ کا ایک بڑا بے بھی اچھی اسکالر ہے جناب عبد الغنی شاشی صاحب، انہوں نے ایک تاریخ ضیاء البیان لکھی. انہوں نے اپنا ایک نظریہ دیتا، انہوں نے کہا کہ یہ عرب تو گجر آیا ہو رہی ہے، انہوں نے عرب کی قوماں نال تعلق ثابت کریو، تو وہ ایک انہوں نے ایک اپنا ایک نظریہ رکھیو. تے باقی پھر اور بھی کم تاریخ پر ہوئے، لیکن تاریخ گجر کا حوالہ نہ اگر ہم گل کریں تو اس میں تاریخ دانوں کا دو نظریہ رہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ 5ویں 6ویں صدی میں ہندوستان آنے کے بعد ہوا گجر وسط ایشیا تو کچھ نے کہ یہ ہندوستان کا پرانا بسریک ہے اور آریاں کی نسل تو ہی تو یوں ایک سلسلہ گجر تاریخ وغیرہ اس پر ہم گل کریں تو اس لیے تو بڑی لمبی گل ہو جائے، بڑا جی جی سر بالکل بڑا بہت ہی وقت کی ضرورت ہے. بہت ہی مدلل جواب دیتا سر. سر ایک پونچھ گائی ہسٹورین ہسٹری لکھن والا تھا خورشید پٹی صاحب، جی ہاں انہوں نے بھی کوئی کتاب لکھی تھی تاریخ پر، وہ کیڑی کتاب تھی تے
اس بارے بھی انہوں تھوڑی نے انہوں نے اللہ مغفرت کرے، انہوں نے میرے 7-8 مہینہ پہلے ہی وفات بھی ہوگی۔ جی خورشید بھٹی صاحب یہ پونچھ ضلع کا سرنکوٹ علاقہ کا مروڑ گراں کا رہنے والا تھا، اور یہ بھی بڑا عرصہ تو وہاں جا کے کھوج کر رہا تھا پر ہندوستان کی راستہ میں، اور انہوں نے میرے خیال جی میں جی ہندوستان تو باہر بھی جا گئے، کوئی ریسرچ وغیرہ کری تھی، لیکن انہوں نے کوئی ہندی میں لکھی ہیں، وہ میں پڑھی نہیں، لیکن انہوں نے ایک میں انٹرویو سنے تو گلستان نیوز گوجری پروگرام میں وہ بھی یہ مننے تھا کہ یہ ہندوستان کا پرانا بسنیک ہے، جنہیں انہوں نے روز اپنا انٹرویو میں کیوں، لیکن وہ ایک چیز پر نیو نظریہ دیا تھا، وہ کہتا جی جڑا کشان ہے یہ گجر نہیں ہے۔ چلو وہ انہوں اپنا نظریہ تو انہوں میں تاریخ پڑھی نہیں، پڑھے گا پتہ لگا کہ کیونکہ جی تاریخ کدے کدے ایسا ہوا، میں تمہیں دسیو کہ حافظ عبدالحق ہوں دسو تمنا ایک گل تاریخ حوالے نال، حافظ جی عبدالحق چیچی صاحب نے جس وقت اپنی تاریخ لکھی جڑی کہ 1947 تو پہلا لکھی گئی، واہ جڑی ہے انہوں نے تاریخ گجراں لکھی، اس میں انہوں نے گجرانا ہندوستان کا گجرانا سکندر اعظم کی اولاد قرار دیتو، لیکن جس وقت رانا علی حسن صاحب چوہان کی تاریخ گجر شائع ہوئی 1960 میں، اس کو بیچو انہوں نے لکھیو حافظ عبدالحق چیچی صاحب نے، انہوں نے خود اعتراف کریو کہ میرو نظریو جڑو تو وہ صحیح نہیں تو، وہ غلط تو، اور جو رانا علی حسن چوہان صاحب کو نظریہ یہ صحیح ہے، انہوں نے رانا علی حسن چوہان صاحب نے یہ اپنی تاریخ میں ثابت کریو کہ جس وقت سکندر اعظم نے ہندوستان میں حملہ کریو اس وقت ہندوستان میں گجرائی نے انہوں کو مقابلہ کرے، اور گجرائی نال انہوں کو پہلا سامنا ہوئے، اور گجرائی کے نال انہوں کو کافی جنگ و جدل چلے ہو، اور گجر سکندر اعظم کا حملہ اگر دوران جڑا ہے وہ اس کا مخالفہ ماں رہا، اور وہ عرض کروں کہ عرب کا جڑا کوئی ہندوستان میں آیا نا جی سکالر یا بھی جڑا سیر و تفریح کا سلسلہ میں انہوں نے بھی اپنی تاریخ میں گجراں کو ذکر کرے، انہوں نے گجرانا بڑو ایک بہادر قوم مانو، طاقتور مانو، اور اس میں کیوں کہ یہ عربوں کا بڑا مخالف رہا ہے، اور پھر چینی سیاہ ایون سانگ وہ جی جی آیا، اس نے بھی گجراں کو ذکر کرے اپنی تاریخ میں، یہ اگر گل کرا ہم بڑی لمبی ہو جائیں، چلو یہ تاریخ کا جی سر موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت وقت کی ضرورت ہے، اور یہ پھر لمبا چوڑا موضوع ہے۔ اگلو جی سوال تم ایک کر رہا سر تھا۔ سر میرو اگلو سوال یہ ہے کہ وہ میں کمبائن ہی کروں سوال دو ہیں، لیکن تم دسو کہ وزیر محمد اقلا صاحب جڑا تھارا والد صاحب بھی ہیں تھا، اور انہوں کی خدمات بھی دسو، اور گجر قوم کا ان ہیروز کے بارے بھی دسو جنہوں نے آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کہ انہوں نے شیڈیول ٹرائب کو سٹیٹس دوان میں کن کن لوگوں نے رول ادا کیا ہوا ہے، ان بارے کوئی تفصیلی جانکاری تم اپنا والد صاحب سے شروع کر گئے، کس طرح تم دیکھیں، ہم نے پورا اتحاد دیکھو ہے، ہر ایک عمر ہے۔ دیکھو جی میں عرض کرتا جاؤں تم نے ڈاک ٹکٹ بھی تھارا والد صاحب کا نام پر کچھ جاری ہوئی تھی، اس طرح بھی میرا کوئی نالج بھی نہیں، تھی ڈاک کوئی ہے۔ ٹکٹ جاری نہیں ہوئی، وہ ایک پروسیس چلے تو، لیکن وہ فائنل نہیں ہو سکے، تو وہ بعد میں تم نے تفصیل دسوں گا، لیکن ڈاک ٹکٹ جاری نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں ایک دور میں پروسیس چلے تو، لیکن وہ بعد میں پھر وہ فائنل نہیں ہو سکے، جاری نہیں ہو سکی۔ جی تک میرا والد محترم مرحوم چودھری وزیر محمد اقلا صاحب کی خدمات کو تعلق کہتا ہوں، عرض کروں کہ یہ ایک سچائی ہے، حقیقت ہے، اس گلو نہیں کہہ رہے ہو کہ وہ میرا والد محترم ہے تو ہوں ننگی خدمات میں زیادہ سراہوں گا یا اس کو زیادہ ذکر کروں گا، لیکن یہ بالکل سچائی ہے،